السلام علیکم۔ ہم نے جو دیوانی خط اور ثلث خط سیکھے ہیں ان سے ہم اب اسماء الحسنہ بنائیں گے۔ اگر آپ کی بیسک کی پریکٹس ہو چکی ہے تو یہ آپ کے لیے بہت ایزی ہوں گے۔ کینوس پہ میں بناؤں گی تاکہ آپ کو ڈفرینٹ ٹیکنیکس آئل اور ساری ٹیکنیکس ایکریلک کی بھی سکھا دوں گی تاکہ جو پینٹنگس بنانا چاہتے ہیں ان کو سب پتہ ہو۔ میرے پاس رول پڑا تھا، میں نے اسی کے ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے سائز 11x11 کٹنگ کر لی ہے ان کی۔ آپ چاہیں تو بنے بنائے کینوس ملتے ہیں، 7x7 ملتا ہے، 10x10 یا 9x9، بڑے لینا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ اچھا، یہ پینسل کی مدد سے میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل لکھوں گی کفی خط میں۔ کفی خط کو تھوڑا پڑھنا مشکل ہوتا ہے تو لیکن جب آپ لکھنا شروع کر دیں گے تو پھر آہستہ آہستہ آسان ہو جائے گا۔ یہ ہا اور سین، با اور پھر نون الف نا، یہ ہے کہ اوپر سے ڈیکوریٹو ہوگا، ہارٹ شیپ میں بنایا ہے میں نے، اور پھر نون آئین الف اور لام واو اور اب کاف وکیل یا اور لام، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ اس طرح ہو گیا ہے پینسل سے۔ اچھا، میں ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہے وہ اللہ کے نام کے بارے میں، اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، تھوڑا ڈیپتھ میں بھی جائیں گے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ انسان کے اللہ نے مزاج میں رکھا ہے کہ اس میں تحقیق ہوتا ہے، تحقیق کو جستجو کا عنصر ہوتا ہے، لیکن یہ عنصر ہم مختلف چیزوں میں تو تلاش کرتے ہیں، لیکن اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے بارے میں جاننے کی ہم بہت ہی کم کوشش کرتے ہیں۔ تو حالانکہ جس سے ہمارا ابدی تعلق ہے ہمیشہ رہے گا، باقی سارے تعلق تو ہمارے وقتی ہیں، اس سے ہمیشہ رہے گا، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، باقی ہم بہت ساری چیزوں کا ہمیں تجسس ہوتا ہے۔ اور معرفت الہی کے حصول کا ایک ذریعہ جو ہے وہ اسماء الحسنہ بھی ہیں، تو جیسے جیسے ہم اسماء الحسنہ لکھیں گے ساتھ ساتھ ہم ان کے بارے میں تھوڑا بہت جاننے کی بھی کوشش کریں گے مل کے۔ اچھا، یہ اللہ لکھا ہے میں نے ثلث خط میں، ٹھیک ہے، یہ نیچے بیک گراؤنڈ میں آئے گا، بس ہلکا سا بلر سا ہوگا، اور اوپر دیوانی خط میں جو ہے پرومیننٹ ہوگا۔ یہ تینوں خط اس میں یوز کیے ہیں میں نے، دیوانی، کفی اور ثلث۔ تو کفی کا تو میں نے بھی کورس نہیں ڈالا ہوا یوٹیوب پہ، اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں وہ بھی کر دوں گی۔ تو ابھی یہ جو ہے آپ نے جو کیے ہوئے ہیں ان کی پریکٹس کریں۔ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو دیوانی خط یا ثلث خط میں بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے اگر آپ کو یہ مشکل ابھی لگے گا لکھنا۔ اللہ میں نے جو ہے وہ ایکریلک کلر سے لکھا ہے، وائٹ اور بلیک سے، یہ بلر ہو جائے گا بالکل جب میں بیک گراؤنڈ بناؤں گی۔ اب یہ میں نے لیا ہے جیسو، اور اس سے میں نے یہ اوپر اسماء الحسنہ لکھ دیا ہے، یہ کلر سے نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس جیسو نہیں ہے تو آپ وائٹ ایکریلک سے لکھ لیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اس سے بھی لکھیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم بیک گراؤنڈ بنائیں گے۔ بیک گراؤنڈ کے لیے میں ڈفرینٹ کلرز یوز کروں گی، یلو، اور ویسے مین بلوئش ہوگا کیونکہ کول افیکٹ میں نے بیک گراؤنڈ میں رکھنا ہے، تو مین بلوئش ہی ہوگا۔ کلرز میں ایکریلک یوز کر رہی ہوں، واٹر، اور پینٹنگ چھوٹی ہے، تھوڑا سا کلر لیا ہے میں نے، اور اسی کو میں بلینڈ کر کے نیچے لا رہی ہوں، اور پھر نیچے لاتے لاتے بالکل لائٹ کر دوں گی۔ باقی آپ جو ہے وہ کلر ٹیکنیک دیکھتے رہیں ساتھ ساتھ۔ یہ دیکھیں وائٹ کو میں نے پتلا کر کے رکھا ہوا ہے، ایک اور تھوڑا سا میں نے اس میں اب بلو ایڈ کر دیا، بلو آلموسٹ ختم تھا تو بس میں نے ذرا سا ہی نکالا ہے، اور اب میں نے یہ پرشین بلو نکالا ہے، نیچے پرشین بلو ہوگا، اوپر لائٹ بلو ہوگا۔ ہاں، اب دیکھیں بیک گراؤنڈ کیسے بن رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کسی کا بھی کام اٹکا ہوا ہے تو وہ پریشان مارا مارا پھرتا ہے، ایسے میں کوئی کہتا ہے کہ فلاں صاحب سے میری جان پہچان ہے، میں کہہ دوں گا تو وہ تمہارا کام کر دے گا۔ اتنی جان پہچان اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو جائے تو بندے کا دھیان ہر حاجت و ضرورت کے لیے صرف اللہ کی طرف رہے، اور بندے کو شرم آئے کہ وہ اپنی حاجت جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور سے کہے۔ تو اس کے علاوہ کہ اگر میں کسی اور کے پاس جاؤں گا تو اس کو بھی تو اللہ نے ہی دیا ہے نا، تو کیوں نہ میں اسی رب العالمین سے مانگوں، جس نے اس کو دیا ہے وہ مجھے بھی دے گا۔ اللہ رب العزت کی یہ معرفت اور پہچان حاصل ہو جائے تو پھر شرک کی بنیاد ہی ختم ہو جائے۔ اسی معرفت الہی کے حصول کے لیے ہر شخص کو کہ اس نے جو بھی مانگنا ہو وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لے کے انہی سے طلب کرے۔ اچھا، ساتھ ساتھ یہ بیک گراؤنڈ بھی دیکھتے جائیں۔ دیکھیں میں نے اوپر سے لائٹ کیا تھا اور نیچے سے میں نے ڈارک لیا ہے اور اس کو آپس میں بلینڈ کر دیا ہے۔
برش میں وہی یوز کر رہی ہوں. آپ فلیٹ برش سے بھی اس کو بلینڈ کر کے تو بلینڈ کر سکتے ہیں, یا بلینڈر بھی ملتے ہیں, آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں پیچھے سے اب دونوں اللہ نظر آ رہے ہیں. میں اوپر والے کو پرومیننٹ کروں گی اس کے بعد بیک گراؤنڈ کے بعد, اور نیچے والے کو ویسے ہی رہنے دوں گی, بس ہلکا سا نظر آ رہا ہوگا. اچھا, تو ہم کیا بات کر رہے تھے؟ ہم بات کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کہ کائنات میں جو ہے نا اس سے زیادہ محبت کرنے والا, اچھائی کی قدر کرنے والا, رحم کرنے والا, انصاف کرنے والا, چھوٹی بڑی چیز کو جاننے والا, اور بڑی سی بڑی چیز اور مشکل سے مشکل کام کو وجود میں لانے والا, ناممکن کو ممکن بنا دینے والا, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر کیوں نہ اس سے محبت کی جائے, اس کی بڑائی کے گیت گائے جائیں, اٹھتے بیٹھتے اس کا نام لیا جائے, ہر مشکل و مصیبت میں اس کو پکارا جائے, اور اسی کی دہائی دی جائے, اور اسی کے سہارے جیا جائے, زندگی بھر اسی کا دم بھرا جائے. ہم لوگ مشکلوں سے گھبرا جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری سنتے ہی نہیں, ہم سے محبت نہیں کرتے. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے آزمائشوں کا گھر ہے, اور دنیا جنت نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم آپ کو آزمائیں گے نہیں, کبھی خوف سے کبھی بھوک سے آزمائیں گے, ٹھیک ہے. تو اب بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں, لیکن یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ٹیمپریری ہیں, اور ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں وہ ہم سے محبت کرتا ہے. صرف یہ نہیں کہ جب ہمارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے تبھی ہمیں یقین ہے. اگر پنشمنٹ والا حساب ہوتا کہ اللہ سزا دے رہا ہے تو پھر نعوذ باللہ پیغمبروں پر تو بہت وہ آتی تھیں. وہ کہتے ہیں کہ جن کے رتبے زیادہ ہوتے ہیں ان کی آزمائشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. اچھا, یہ گولڈ اور وائٹ سے میں اللہ کے نام کو پرومیننٹ کر رہی ہوں. میں نے ٹپ پہ گولڈ لگایا اور نیچے وائٹ برش میں بلینڈ کر دیا, اور اب یہ دیکھیں برش کو میں کس طرح گھما کے, جس طرح ہم قلم کو گھماتے تھے نا, قلم میں بلکہ فنیشنگ مشکل ہوتی ہے, یہ برش سے آسان ہوتی ہے. اگر آپ کی قلم میں پریکٹس ہو گئی ہے نا تو برش آپ کو بہت ایزی لگے گا. یہ گولڈ کو اب آپ دیکھتے رہیے گا میں کس طرح پرومیننٹ کر رہی ہوں. آپ زیادہ بھی پرومیننٹ کر سکتے ہیں, کم بھی کر سکتے ہیں, اٹس اپ ٹو یو. اور اگر ایک ہی کلر میں لکھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے. اگر آپ شیڈنگ نہیں دینا چاہتے تو وہ بھی آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اس کو کس طرح لکھنا چاہتے ہیں. کلرز چینج کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ چینج کر کے بنا لیں اس کو. اچھا, اور لفظ اللہ کے معنی کیا ہیں؟ ہاں پتہ ہی ہوگا ویسے آپ لوگوں کو, یہ تو انشاءاللہ پتہ ہی ہوگا. اور اچھا, یہ کلر جو ہے ساتھ ساتھ ہم اس کا بھی میں بتاتی جاؤں. میں نے وائٹ اور گولڈ کا اب جو بچا تھا اس کو پیلٹ نائف سے نائف لے کے تو اس سے میں نے سائڈوں پہ بلینڈ کر دیا ہے. کوئی بھی کلر سے اگر میں لکھتی ہوں نا تو ساتھ ساتھ میں بیک گراؤنڈ میں بھی وہ کلر ڈالتی رہتی ہوں تاکہ وہ کول افیکٹ آئے, ایک جیسے لگیں, بلینڈنگ ہوئی ہوئی ہو سب کی. لفظ اللہ اس میں ذات ہے جس کے معنی ہے وہ ذات جو تمام کمالات کی جامع اور تمام نقائص سے پاک ہے. کتنا خوبصورت یہ نام ہے. کبھی تہجد میں اٹھ کے صرف اللہ اللہ کا ورد کریں, اتنا سکون ملے گا آپ کو. آپ کو اپنی دھڑکن سے ملا ہوا یہ لفظ لگے گا, بہت بہت سکون ملے گا آپ کو. اور اسی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم ابتدا کرتے ہیں, اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں, اسی کی پناہ طلب کرتے ہیں, اس کی عظمت کی ہم دہائی دیتے ہیں, اس کی بڑائی سے ہم ایمان کی مضبوطی حاصل کرتے ہیں, اسی کی صفات کو ہم محبت سے بیان کرتے ہیں, اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں جس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ہمیں سرفراز کیا. انسان کی پیدائش, اس کی قوت گویائی اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے, اس کی بزرگی بیان کرنے اور اس کی تسبیح اور اس کا ذکر کرنے کے لیے ہی تو ہے. تو اس سے زیادہ جو ہے وہ تعریف کے قابل کون ہو سکتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہر وقت جو ڈیلی کی دعائیں ہیں نا وہ بھی اسی لیے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر ہر وقت ہر کام کرنے سے پہلے, اس کا مقصد یہی ہے
مطلب ہر کام سے پہلے اللہ کا ذکر بھی ہم کرتے رہتے ہیں اور اللہ کو یاد بھی رکھتے رہتے ہیں. تو پھر اگر کوئی برا کام بھی ہو جائے تو فوراً اس کا گلٹ بھی ہوتا ہے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. دعائیں بھی یاد کریں ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے. بسم اللہ تو ہے ہی ہے لیکن اسپیسیفک جو دعائیں ہیں وہ بھی یاد کریں. اچھا یہ گولڈ سے جو ہے نا میں نے دوبارہ اس کی جو اپر لائن تھی اس کو گہرا کر دیا. اگر آپ کو صرف وائٹ اچھا لگ رہا تھا تو آپ بے شک اس کو وائٹ ہی رہنے دیں. اور میں پھر اس کو بلو سے شیڈنگ بھی دوں گی. ابھی جو ہے میں بلو سے حسبن اللہ جو ہے وہ اس کو تھوڑا ڈیپ کر رہی ہوں, لکھ رہی ہوں کہ وہ بالکل ہی چھپ گیا ہے. اگر آپ اس کو نہیں لکھنا چاہتے تو آپ صرف اللہ کا نام لکھ کے, کیونکہ باقی ہم صرف نام ہی لکھیں گے, ٹھیک ہے. یہ تو بس میں اور نام کے ہم مطلب بھی ساتھ میں لکھیں گے. جتنے بھی ہم اسماء الحسنی لکھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے مطلب یہ نام اس وقت بھی تھا جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا, اور اس وقت بھی ہوگا جب کچھ باقی نہیں رہے گا. اور یہ نام کائنات کی روح اور جان ہے. یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کسی ایک کی زبان پر بھی اللہ کا نام ہوگا. اور اگر کوئی ایک زبان بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ اللہ کہنے والی باقی نہ رہی تو اس کائنات کو لپیٹ دیا جائے گا. مطلب اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ کا نام لیوا دنیا پر رہیں گے, اور جب ایک بھی نہیں رہے گا تب قیامت آ جائے گی. تو اللہ کا جو یہ نام ہے اللہ, یہ اسم مبارک اکثر علماء کے نزدیک 99 جو اسماء الحسنی ہے سب سے زیادہ عظمت والا ہے, کیونکہ یہ اسم یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی اور پر نہیں بولا جاتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مطلب یہ ہے, کیا تم کسی ایسی ذات کو جانتے ہو جو اللہ تعالیٰ کے ہم نام ہو؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے. لفظ اللہ صرف رب العزت کی ذات پر بولا جاتا ہے. اچھا یہ چھوٹے برش سے میں بنا رہی ہوں, نیچے اسکیل اس لیے رکھ رہی ہوں کہ لائن سیدھی رہے. اچھا اب جو ہے میں آپ کو اللہ رب العزت کے نام کے ادب کے بارے میں ایک قصہ سناتی ہوں. کہ ایک بزرگ تھے حضرت بشر بن حافی رحمۃ اللہ. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی اتنی مقبولیت ہے جو اللہ کے ہاں, کہ آپ لوگوں میں اس طرح مشہور ہیں جیسے کہ کوئی نبی کا نام ہوتا ہے. تو فرمانے لگے کہ یہ محض اللہ رب العزت کا فضل ہے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. میں ایک گنہگار اور عیاش طبیعت کا آدمی تھا. تو ایک مرتبہ میں کسی راستے سے گزر رہا تھا, تو راستے میں میری ایک کاغذ پہ نظر پڑی. تو وہ میں نے کاغذ اٹھا کر دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. میں نے اس کاغذ کو صاف کر کے اپنی جیب میں رکھا. میرے پاس اس وقت صرف 2 درہم تھے, مطلب پیسے نہیں تھے. تو ان 2 درہموں کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چیز تھی ہی نہیں. میں گیا ایک دکان پر, وہاں سے میں نے عطر خریدا, اور وہ جو تھا میں نے عطر جو تھا نا وہ اس کاغذ پر لگایا, اور اس کو جو ہے مطلب اس پہ وہ خوشبو لگا دی. تو اس رات جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ اے بشر بن حارث, تو نے ہمارے نام کو راستے سے اٹھا کر صاف کیا ہے, اس کو خوشبودار کیا ہے, تو ہم تمہارے نام کو دنیا و آخرت میں معطر کریں گے. آپ دیکھیں کہ ادب کی بھی کتنی اہمیت ہے. لیکن ہماری سوسائٹی میں ایک یہ بڑا پرابلم ہو گیا ہے کہ ہم ادب تو بہت کرتے ہیں. مطلب کوئی چیز جو ہے اللہ کا نام ہو گیا, قرآن ہو گیا, اونچی اونچی جگہوں پہ رکھیں گے, بہت ادب کریں گے, لیکن اس کو پڑھیں گے نہیں, اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کریں گے. تو یہ بھی بے ادبی ہے. یہ بھی مطلب آپ بے شک ادب کر رہے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہے, تو یہ بھی بے ادبی ہے. تو صرف ایسے دکھاوے کا ادب نہیں ہونا چاہیے. ہمارے دل میں بھی اس کی بہت عزت ہوگی اگر, تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں راہ راست پر بھی لے ہی آئیں گے. ہم گنہگار بھی ہیں, اگر ہم توبہ کریں گے تو اللہ پاک ضرور اس کو قبول کریں گے. لیکن دل میں ہر حال میں اللہ کی محبت رکھیں. میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر تکلیفیں بھی آ رہی ہیں تو اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے, اور ہم اپنی سول جو ہے وہ اس کو دے چکے ہیں. تو اب آخرت میں انشاءاللہ ہمیں اس کا صلہ ضرور ملے گا. اچھا یہ میم لکھا میں نے, نعم الوکیل تھا نا, تو مجھ سے میم مس ہو گیا تھا. اللہ مجھے معاف کرے. کیلی گرافی میں اس چیز سے بہت ڈر لگتا ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے. اب جب سے میں کوئی باتیں بول رہی ہوں, اگر مجھ سے کوئی میری زبان میں کوئی لڑکھڑاہٹ ہو جائے یا کوئی مجھ سے غلطی ہو جائے تو اللہ مجھے معاف کرے. اب تو ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ لوگ بھی اس بات کو پکڑ لیتے ہیں, غلطی معاف نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پھر بھی معاف کر دیتے ہیں.
تو اللہ اگر کوئی ہم سے غلطی ہمارا ایسا ہے کہ مجھے اکثر ڈر لگتا ہے اس بات پہ کہ لکھنے میں غلطی ہو جائے، تو بس اللہ ہمیں معاف کر دے، تو اللہ ہمیں غلطیوں سے بچائے. اچھا یہ جو میں نے پیرٹ نائف سے لگایا تھا اس کو اب میں ہلکا ہلکا بلینڈ کر رہی ہوں کہ یہ زیادہ ہی مجھے پرومیننٹ ایسے گولڈ اوپر ہی رکھا ہوا لگ رہا ہے، تو مجھے تھوڑا مرج اچھا لگتا ہے. آپ کو اگر بولڈ پسند ہے تو آپ اس کو بولڈ بھی کر سکتے ہیں، تب ڈارک بھی لگا سکتے ہیں. میں نے تھوڑا جو ہے نا وہ اس کو، مجھے مرج چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں. اچھا، اور بے چینی دور کرنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کو پکاریں بار بار. جس نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل میں بسا لیا اس نے سکون و آرام پا لیا، اور جس نے اپنے دل کو لوگوں سے کچھ ملنے کی امید میں یا کچھ چھن جانے کے خوف میں الجھا دیا تو وہ پریشان ہو جائے گا اور بے چینی اس پر غالب آ جائے گی. تو اس لیے جو ہے ہر چیز کی محبت سے اللہ کی محبت جو ہے نا وہ غالب ہونی چاہیے. یہ دنیا جو ہے یہ آزمائشوں کا مقام، مصائب کا مکان اور ایک امتحان کا ہے، آخرت کی کھیتی ہے. تو آپ یہ بات ہر وقت اپنے آپ کو بتانا چاہیے. اس دنیا میں انسان پر طرح طرح کے حالات آتے ہیں اور انسان کبھی خوش نہیں ہوتا، کبھی خوش ہوتا ہے اور کبھی غم کا شکار ہوتا ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ خوش رہے، لیکن یہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتا. سارے حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. اگر انسان پر ہمیشہ ایک ہی حالت رہتی تو وہ اس کی قدر کیسے کرتا. جیسے آج کل ماشاءاللہ اتنی خوشحالی ہے کہ لوگوں کو بھوک کا مطلب بھی پتہ نہیں ہے. اللہ ہم سب کو آزمائشوں سے بچا کر رکھے. تو شکر کی کیفیت بھی ایسے ہی آتی ہے. تو غم جو ہے یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر بعض اوقات آتی ہے لیکن ہمیشہ نہیں رہتی. جیسے کہ قرآن میں ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ راحت ہے. اس لیے کسی بھی شخص کو غم کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ ثابت قدم رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ اسے اسی دنیا میں اچھا بدلہ اور ایسی راحت عطا فرماتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور آخرت کا اجر تو کہیں نہیں گیا، وہ تو مطلب یقیناً ملے گا ہی ملے گا. اس کا تو یقین رکھیں نا کہ جو بھی ہم اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ بے انصاف نہیں ہے، نہ وہ ظالم ہے، ظالم تو ہم ہیں. ہم فوراً مایوس ہو جاتے ہیں، فوراً غلط سوچنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ جو ہے وہ غموں کو دور کرنے پر بھی قادر ہے، اس کی ذات کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن بعض اوقات اللہ پاک غم دے کے انسان کو اپنے قریب لے کے آتے ہیں اور اس کے درجات بلند کرنے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اللہ اس سے کتنی مطلب تکلیفیں دے کے اس کو کتنا اجر ملے گا، تو جب وہ قیامت والے دن دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ کاش میرا جسم کو کسی چیز سے چیر دیا گیا ہوتا. مطلب لفظ میرے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے معافی چاہتی ہوں. اب یہ میں چھوٹے برش سے، یہ حسبن اللہ سے تھوڑا بڑا برش ہے جس سے میں نے حسبن اللہ و نعم الوکیل لکھا ہے، اور یہ وائٹ کلر سے میں نے لکھا ہے وہ ذات جو تمام کمالات کی جامع اور تمام نقائص سے پاک ہے. ٹھیک ہے، وہ ذات اوپر آیا ہے، اب تمام کمالات کی جامع اوپر آئے گا، اور باقی ابھی میں ڈنڈی شنڈی رہتی ہیں وہ بعد میں لگاتی ہوں. اچھا اور تھوڑا یہ ماڈرن آرٹ ہے تو آپ اپنے حساب سے اس کو چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور تمام نقائص سے پاک ہے نیچے لکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، اس کو میں تھوڑا بعد میں اسی میں بلینڈ کر دوں گی، وہ آپ دیکھیں گے تھوڑا ڈیٹیلنگ اس کی بھی دکھاؤں گی. ویسے تو میں ویڈیو فارورڈ تیز کر کے لگائی ہوئی ہے. ویڈیو یہ اصل میں تقریباً 1.5 گھنٹے کی ویڈیو تھی، تو تاکہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ بھی آتی رہے. کوئی اتنا تیز نہیں کرتی کہ آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو. اچھا یہ جو جہاں سے غلط ہو گیا اس کو میں نے رب کر دیا، وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا. ابھی میں نے سے بعد میں لکھوں گی، پہلے پاک کا پی الف با لکھ لیا تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کتنا ہے. ٹھیک ہے، اور نقائص سے پاک ہے یہ لکھا ہے. اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں کہنے کو تو ایک چھوٹا سا فکرہ ہے، لیکن اس کا یقین جو ہے نا یہ گناہوں سے بچانے کے لیے اور گھبراہٹ اور ٹینشن سے نجات کے لیے بہت ہی مفید ہے. آپ سوچیں جب آپ اکیلے بیٹھے ہوں اور آپ سوچ رہے ہوں کہ ہر وقت اللہ میرے ساتھ ہے، تو کتنی زیادہ سکون دیتی ہے یہ بات. جیسے قرآن میں بھی ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. سورہ الحدید میں ہے یہ. تو کتنا سکون ہوتا ہے نا یہ بات سوچ کر. جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا جب انہوں نے ایک سائل بن کر پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے، فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے
نہیں دیکھ رہا، یعنی اگر یہ دھیان نہ بنے تو اتنا یقین ضرور رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے ادھورا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کی تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت، کوئی خط یا تحریر لکھتے وقت، یا ہر قابل ذکر مشغلے کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہے جسے بعض اوقات ایک رسمی کاروائی سمجھ کر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ کوئی رسم نہیں، بلکہ ہر کام بسم اللہ سے سٹارٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مالک سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ میں نے سٹینسل یوز کیا ہے اس کو پیچھے سے ٹیکسچر دینے کے لیے، جو مجھے اچھا نہیں لگا تو میں نے اس کو مرج کر دیا ہے وائٹ کلر سے، مجھے وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تو اب میں یوزلی سٹینسلز یوز کرتی ہوں بیک گراؤنڈ کے لیے، کہیں کہیں لگا دیتی ہوں تو وہ لگ رہا ہوتا ہے، اچھا لگ جاتا ہے، لیکن ادھر نہیں اچھا لگ رہا تھا۔ اچھا، یہ گولڈ سے اب میں تھوڑا تھوڑا اس کو بلینڈر سے بلینڈ کر رہی ہوں، یہ جو سٹینسل برشز ہوتا ہے نا اسی سے میں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں بیک گراؤنڈ کو۔ اب دیکھیں فردر میں اس کو تھوڑا نیچے والے کو تھوڑا ڈارک کروں گی، اور یہ تھوڑا جو مٹ کیا ہے ترجمہ اس کو میں دوبارہ سے لکھوں گی۔ یہ کئی بار آپ کو دوبارہ کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ مرج رہنے دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے ویسے کر لیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس بات کو خوب سمجھ لو، اللہ تعالیٰ نے سینے میں ایک گھر پیدا کیا اور وہ دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دل میں ایک تخت بچھایا اور اس میں اپنی رحمت سے جنت، مانوسیت، محبوبیت اور اپنے سے ملنے کا شوق کا دروازہ کھولا، اور احکامات کی اقسام میں جیسے تسبیح، تحمید اور تقدیس کے پھولوں اور پھلوں سے لدے ہوئے درختوں پر اپنے کلام کی بارش برسائی۔ اس باغ کے وسط میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا درخت ہے جو محبت، رجوع، خوف اور اس کی خوشی کے پھل اللہ کے حکم سے دیتا ہے۔ اس درخت کو بطور پانی اور کھاد کے اس کے کلام کا تدبر، اس کی سمجھ اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کو ڈالا جاتا ہے۔ اس گھر کے بیچ میں ایک قندیل لٹکا ہوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت و نور و ایمان اور توحید سے چمکایا، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت دل کے سکون کو پیدا کرتی ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے قریب محسوس کرتا ہے، اور اس کو واقعتاً قریب ہی پاتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس یقین کو دل میں بٹھائے کہ میرا مولا اور آقا، میرے مسائل کا حل کرنے والا، میری پریشانیاں دور کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا کبھی بیکار نہیں جاتا۔ قرآن میں تقریباً 2940 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے۔ ہر وقت یاد رکھیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ ہماری پینٹنگ بھی کمپلیٹ ہو گئی، اور اب نئی پینٹنگ بنائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ پھر ملیں گے، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔